ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی عالمی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کی تلاوت سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا سر بلند کرنے والے اور خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے والے اور مسلک حقہ کے ترجمان قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں کرنے والے ایک چھوٹی عمر کے بچے ہیں جناب قاری ابو بکر صاحب، جو ہمارے پاس جامع مسجد الشیبی میں تشریف لائے ہیں اور ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھیے تلاوت قرآن پاک جو ہے، جب انہوں نے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا انٹرنیشنل مقابلے میں کی تو قرآن پاک نے خود اپنا اثر دکھایا، اور وہ لوگ جو عربی زبان کے جاننے والے نہیں، جو دیگر زبانوں کو نہیں جانتے، لیکن تلاوت قرآن پاک سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری مٹی اتنی زرخیز ہے ملک پاکستان کی کہ اگر حکومت اور ہمارے حکام اگر ایسے نوجوان بچوں پر اور ہمارے تعلیمی اداروں پر، مدارس پر خاص طور پہ توجہ دیں تو کتنے قیمتی ہیرے ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی پاکستان نے دیا کیا، آپ کے مدارس نے دیا کیا؟ تو اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس نے کس طرح اپنی تلاوت کو منوایا لوگوں سے، دنیا کے سامنے۔ یہ مدارس نے دیا ہے۔ آپ نے کیا دیا ہے جو اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں؟ آپ نے تعلیمی، آپ نے کون سے ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر دیے، کون سے ہمیں جو ہے ملک کی معیشت مضبوط کرنے والے دیے؟ آپ پہ تو خرچہ ہوتا ہے، ان پہ تو کبھی خرچہ بھی نہیں ہوا آپ کی طرف سے۔ تو اب ان کے والد صاحب دیکھیے بیٹھے ہیں، انہوں نے خود اپنی طور پہ محنت کر کے ایسے مشق کی کہ آج الحمدللہ تلاوت قرآن پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے جا کر خاموشی سے ان کی آواز سنی تو رک کے کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کافی دیر سنتے رہے۔ فرمایا صبح کے وقت، ابو موسیٰ میں نے دیکھا کہ تمہارے گلے میں لحن داودی ہے۔ جو داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں معلق ہو جاتے تھے، تمہاری تلاوت سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبہوت ہو گیا، ایسی تمہاری جاذبیت تھی آواز میں۔ اور فرمایا ابو موسیٰ اشعری کو کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ اسی طرح کان لگا کے اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے بھی سننا ہے، یہ آپ لیے سعادت کی بات ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور بلند کرے، اور یہ ملک کا بھی، اسلام کا بھی، اور ہمارے اکابر کا بھی نام مزید روشن کریں۔ اور آپ یہ نیت کریں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کا ایسے قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے۔ آپ کے بچے موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں وہ کس طرح گیموں میں لگے رہتے ہیں، کرکٹ اور دیگر چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اس لیے آج جو ہے ہماری نوجوان نسل نے مقصد چھوڑ دیا، اور آج والدین کا نام روشن بھی نہیں کر پا رہے، اپنا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ اور یہ ایک بچہ دیکھیں، ابو بکر ان کا نام ہے، ان کے والد صاحب یہ ہیں۔ آج سے 1.5-2 ماہ پہلے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اتنے زیادہ، لیکن آج دنیا ان کو جانتی ہے۔ کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ تو کہتے ہیں جی قرآن پڑھیں گے بھوکے رہیں گے۔ آج ان کو کتنی عزت ملی کہ دنیا پوری ان کے پیچھے پھر رہی ہے، اور یہ آج منبر پہ بچہ اس جگہ بیٹھا ہے جہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ تو آپ کے بچوں کو قرآن عزت نہیں دے گا، آپ کے گھر میں عزت نہیں آئے گی، تو بچوں کو کیا سکھائیں؟ قرآن۔ میں ان سے گزارش کروں گا تلاوت کر کے آپ کے دلوں کو منور کریں جناب قاری ابو بکر صاحب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ماشاء اللہ. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. صدق الله العظيم.